بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اساس الصرف کا یہ 5واں سبق ہے، اور 5ویں سبق کے اندر آپ ضمیر کا بیان پڑھیں گے۔ ضمیر کی تعریف، اس کی قسمیں اور بہت ساری چیزیں اس سبق کے اندر آپ پڑھیں گے۔ آئیے ہم اس 5ویں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ 5واں سبق ضمیر کا بیان۔ ضمیر کی تعریف: ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، جیسے انا، میں، یہ متکلم کی ضمیر ہے۔ انتا، تو، یہ مخاطب یعنی حاضر کی ضمیر ہے۔ ہوا، وہ، یا یہ غائب کی ضمیر ہے۔ متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جائے، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے۔ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل یعنی ملی ہوئی، اور منفصل یعنی جو ملی ہوئی نہ ہو۔ یہاں پر ضمیر کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر متصل اور ایک ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کی تعریف: ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، جیسے ضربتا، ضربتا میں تا، اور ضربکا میں کا، اور لہم میں ہم ضمیر متصل ہے۔ دیکھیے تا یہ ضربا سے متصل ہے، اور کا یہ ضربا سے بھی متصل ہے، اور لہم میں ہم ضمیر یہ لام حرف جر سے متصل ہے، یعنی ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ضمیر تو ایک ہے اس میں ضمیر، اور ایک ہے اس میں ظاہر۔ اس میں ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اس میں ظاہر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہاں حاشیہ میں آپ دیکھیے گا، حاشیہ نمبر 2 میں عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ آپ حاشیہ میں دیکھ لیجئے گا، حاشیہ میں تعریف دی ہوئی ہے۔ ضمیر متصل یعنی جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، اس کی 3 قسمیں۔ ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں، ایک مرفوع، دوسری منصوب، اور تیسری مجرور۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر جو محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، جیسے ضربت میں ہیا اور ضربنا میں نا ضمیریں مرفوع متصل ہیں۔ یہ ضمیر مرفوع متصل کی تعریف کر رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور ترکیب میں کبھی فاعل اور کبھی نائب الفاعل بنتی ہے، یعنی نائب فاعل بنتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری قسم ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب یعنی منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اور اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو مفعول بہ، اور اگر حروف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو ان کا اسم واقع ہوتی ہے، جیسے ضربہ میں ہو ضمیر منصوب متصل، ضربہ فعل کا مفعول بہ ہے، اور انہم میں ہو ضمیر، یہ ہو ضمیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ نیچے آپ پڑھ رہے ہیں، نیچے آپ دیکھیے گا، انہم میں ہو ضمیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل انا کا اسم ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر منصوب متصل کی تعریف آپ نے پڑھ لی، اور ضمیر منصوب متصل کے بارے میں یہ بھی جانا کہ ضمیر منصوب متصل کبھی کبھی فعل سے ملی ہوتی ہے تو اس وقت فعل کا فاعل، اور کبھی کبھی حروف مشبہ سے ملی ہوتی ہے تو وہ حروف مشبہ کا اسم بنتی ہے۔ تیسری قسم ہے ضمیر مجرور متصل، وہ ضمیر جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے، جیسے غلامہ میں ہو ضمیر مجرور متصل، اسم غلام کا مضاف الیہ ہے، اور لہو میں ہو ضمیر مجرور متصل، لام حرف جر کا مجرور ہے، غلامہ مضاف و ضمیر مضاف الیہ۔ اسی طرح سے لہو میں لام حرف جر اور ہو ضمیر مجرور۔ ترکیب جب آپ کریں گے اور ترکیب کے بحثیں پڑھیں گے آپ تو اس میں آپ کو جانکاری حاصل ہوگی کہ اگر ضمیر مجرور متصل اسم سے ملی ہوئی ہو تو ترکیب میں وہ
مضاف الیہ اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو ترکیب میں وہ مجرور واقع ہوتی ہے۔ اور چوتھی قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل کی تعریف وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، جیسے نحنو، ہم، ایانا، یہ بھی ضمیر ہے۔ ضمیر منفصل، اور ضمیر منفصل یعنی جو الگ الگ ہو۔ ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں، ایک مرفوع اور دوسری منصوب۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور عموماً مبتدا، خبر، فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، جیسے ہوا، یہ ہوا۔ وہ ضمیر ہے جو منفصل ہے، یعنی اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے اور یہ محل رفع میں واقع ہے، اس لیے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور دوسری قسم ہے ضمیر منصوب منفصل، وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اکثر مفعول بہ بنتی ہے، جیسے ایاہو۔ تو یہاں تک آپ نے ضمیر کی تعریف اور ضمیر کی دو قسمیں، متصل منفصل، پھر متصل کی تین قسم، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل، اور منفصل کی دو قسم، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل کی تعریف پڑھی۔ آگے آپ ضمیر مرفوع متصل کی اقسام پڑھیں گے۔ ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، بارز، مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل بارز یعنی ظاہر، وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے، جو لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں، جیسے ضربتوں میں تو ضمیر بارز ہے، تو یہ لکھنے میں بھی آئے گی یہ ضمیر اور پڑھنے میں بھی آپ اسے پڑھیں گے بھی۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر یعنی پوشیدہ، وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، ضربہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ضمیر نکلتی ہے جو نہ تو لکھی ہوئی ہے اور نہ ہی آپ اسے پڑھ رہے ہیں ضربہ، اور اس میں نکل رہی ہے ضمیر ہوا کی، تو یہ نہ تو لکھی ہوئی ہے یہاں پر اور نہ ہی آپ اسے پڑھ ہی پا رہے ہیں۔ تو یہ تھی ضمیر ضمیر مرفوع متصل کی قسمیں، اور آپ کو یہاں نقشے کے ذریعہ سے سمجھایا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ایک نقشے کی صورت میں پیش کر کے جو آپ پڑھ چکے ہیں ساری تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اوپر آپ کے پڑھے ہوئے اسباق کا اجرا کیا جا رہا ہے، گویا کہ ضمیر اور ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل منفصل۔ متصل کی تین قسمیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ پھر مرفوع کی دو قسمیں، بارز، مستتر، اور منصوب کی دو صورتیں ہیں، فعل سے متصل، حرف مشبہ بالفعل سے متصل۔ اسی طرح سے منفصل کی متصل کی تیسری قسم تھی مجرور، اسم سے متصل، حرف جر سے متصل۔ تو گویا کہ یہ ضمیر جو متصل ہے یہ اس کی پوری تفصیل ہے، اور ادھر سے ضمیر کی دوسری قسم منفصل، اس کی دو قسمیں تھیں، مرفوع اور منفصل۔ نیچے ہر ایک کی مثال مکمل طور سے دی ہوئی ہے، آپ اپنی کتاب کے اندر اس کو دیکھ کر کے سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ساری تفصیل آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے، ضربا، 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 ضربو، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ ضمیر بارز کی مثال ہے، مرفوع بارز کی، اور یہ جو نیچے ہے یہ مستتر کی مثال ہے، بتایا ہے کہ اس میں کس میں جو ہے کون سی ضمیر نکلتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے منصوب متصل کی، اور یہ لائن ہے اس کی جو فعل سے ملی ہوئی ہے، اور یہ جو حرف مشبہ سے ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے مجرور متصل جو اسم کے ساتھ اور جو حرف جر کے ساتھ۔ اسی طرح سے منفصل میں مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، یہ ساری تفصیل ہے، آپ اسے زبانی یاد کیجئے اور اس سبق کو غور سے پڑھیے گا، اس لیے کہ اس میں کافی تفصیل ہے اور بہت ساری چیزیں اجمالی طور سے اور کچھ چیزیں اس میں تفصیلی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ نوٹ
یہاں پر ایک نوٹ لگا رہے ہیں بطور تنبیہ، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کے تثنیہ کے 4 صیغوں میں الف، جمع مؤنث غائب و حاضر کے 2 صیغوں میں نون یعنی جمع مؤنث کا نون، اور جمع مذکر غائب و حاضر کے 2 صیغوں میں واو، جمع اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یائے مخاطبہ ضمیر بارز ہے۔ یہاں پر یہ بتایا ہے کہ کس فعل کے کس صیغے میں کون سی ضمیر بارز ہے۔ نمبر 2، فعل مضارع کی طرح فعل امر اور فعل نہی کے بھی 5 مرفوع صیغوں، واحد مذکر و مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد و جمع متکلم میں ضمیریں مستتر ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اجمالی طور پر یہ بیان کر دیا کہ کس فعل میں کس صیغے میں کون سی ضمیر مستتر ہوتی ہے اور کون سی ضمیر بارز ہوتی ہے۔ اب آئیے تمرین دیکھتے ہیں۔ تمرین میں آپ کے سبق میں کچھ ایسے سوالات دیے جا رہے ہیں جن کا حل کرنا اور سمجھ لینا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ سوال نمبر 1، ضمیر کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تو آپ نے سبق میں پڑھا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ سوال نمبر 2، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل کس کس چیز سے متصل ہوتی ہے؟ تو ضمیر منصوب متصل فعل سے اور حروف مشبہ فعل سے متصل ہوتی ہے، اور ضمیر مجرور متصل اسم اور حرف جر سے متصل ہوتی ہے۔ یہ آپ اپنے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ میں ضمیر کی قسم پہچان کریں۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو بغور پڑھیے اور ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد پہچانیے کہ یہ کون سی ضمیر ہے۔ آپ نے وہ نقشہ جو آپ کے سبق میں دیا گیا ہے، اگر آپ اسے اپنی نگاہ کے سامنے رکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ نحنو ضمیر منفصل ہے اور ضمیر منفصل میں مرفوع ہے۔ اسی طرح سے ایاہم یہ بھی ضمیر منفصل ہے اور منفصل میں منصوب منفصل ہے۔ ضربنا یہ ضمیر متصل مرفوع بارز ہے۔ ان کنا یہ ضمیر متصل منصوب ہے اور حرف مشبہ سے ملی ہوئی ضمیر ہے۔ انہا بھی ضمیر متصل منصوب حرف مشبہ بالفعل سے متصل ضمیر ہے۔ ضربا یہ ضمیر متصل مرفوع مستتر ہے، اس میں ہوا کی ضمیر نکلتی ہے۔ اسی طرح سے تضربو ضمیر متصل مرفوع اور مستتر ہے، تضربوں میں ہیا کی ضمیر نکلتی ہے۔ ضربنا یہ ضمیر متصل مرفوع بارز ہے، اس میں ضمیر بارز ہے۔ اسی طرح سے انتا یہ انتا ضمیر منفصل مرفوع ہے۔ کتابہن یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور متصل میں اسم سے متصل ہے، چونکہ کتاب اسم ہے۔ لکے میں کاف ضمیر ہے، کاف زر کے ضمیر، یہ ضمیر متصل مجرور اور حرف جر سے متصل۔ ایایا یہ بھی ضمیر منفصل اور منفصل میں منصوب منفصل ہے۔ ضربنا میں ضمیر متصل مرفوع اور بارز ہے۔ ایاکم میں ضمیر منفصل اور منفصل میں منصوب ہے۔ لہنہ میں ضمیر متصل مجرور حرف جر سے متصل۔ اس طرح کی تفصیل آپ دیکھیے گا۔ انتم میں یہ ہے ضمیر اور منفصل میں مرفوع ہے۔ اسی طرح سے ضربکم ضمیر متصل اور متصل میں منصوب اور منصوب میں فعل سے متصل، کم ضمیر ضربہ سے متصل ہے۔ ضربت میں ضمیر ہے یہ اور متصل ہے، اور متصل میں یہ مرفوع ہے اور مرفوع میں یہ مستتر ہے، چونکہ اس میں ہیا کی ضمیر نکلتی ہے۔ اسی طرح سے کتابکم میں یہ ضمیر ہے متصل ہے مجرور ہے، اور مجرور میں اسم سے متصل ضمیر کم ہے، چونکہ کتاب سے ملی ہوئی ہے۔
یہ بھی ضمیر متصل مجرور اور مجرور میں یہ وہ ضمیر ہے جو حرف جر لام سے ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس سبق کو بغور پڑھیے اور تمرین میں دی گئی مثالوں کو کتاب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔